یا سیدی یا رسول اللہ صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل STK ولاگ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات کے پیر میں جو ہے وہ گورنر کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور امپورٹڈ گورنمنٹ نے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام اٹھانا جو ہے وہ اٹھا لیا، لیکن ان کے قانونی ماہرین نے بھی انہیں بتایا تھا کہ یہ آپ اقدام نہیں کر سکتے، قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ یہ معاملہ آج جو ہے عدالت میں چیلنج ہو جائے گا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ فیصلہ ہیئرنگ پروسیڈنگ ایک دن کے پروسیڈنگ میں بھی چیف جسٹس صاحب اس پر جو ہے وہ اپنا آرڈرز جاری کر سکتے ہیں، جو کابینہ ہے اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں۔ گورنر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تو جو کابینہ ہے وہ جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے، اور رضائی صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم تک وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک نئے قائد عوام کا انتخاب نہیں ہوتا۔ ایک بالکل بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آشیرواد حاصل ہے، کیونکہ ان کے آشیرواد اگر حاصل نہ ہوتی تو اس طرح کے اقدامات نہ ہوتے، رات کے پیر میں جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہ جاری ہوتا۔ اور اس سے منظور بھٹو صاحب والے کیس کو بھی سامنے رکھا جائے تو وہ بھی ہے، اس میں بھی اسی طرح ہوا تھا، عدالتوں نے ریلیف دے دیا تھا، لیکن اب آلریڈی ایک اجلاس چل رہا ہے تو پھر عدم اعتماد کا ووٹ کیسے ممکن ہے؟ آلریڈی ایک اجلاس اسپیکر نے بلایا ہوا ہے تو پھر گورنر اس طرح کا نوٹیفیکیشن کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تمام ایسے سوالات ہیں جس کے جوابات امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ دے تو نہیں سکتی، لیکن انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انتہائی میں سمجھتا ہوں عوام سے بھاگنے کا انہوں نے ایک رستہ چنا ہے، اور اپنے پاؤں میں نے پہلے بھی کہا تھا، اپنے مختلف ڈیفرنٹ پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ نون لیگ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گی۔ PDM جو ہے یہ عوام سے بھاگ رہی ہے، یہ چوروں کا کنبہ جو ہے عوام کے سامنے نہیں جا سکتا، اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے گورنر کے ذریعے جو ہے 2 دن لگائے، اور پھر ایک غیر قانونی اور غیر آئینی جو ہے وہ وہاں سے ڈیسیجن کرایا اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کرایا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اب تحریک انصاف نے جو ہے اس کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ گورنر کے خلاف آج پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ خط بھی لکھا جا رہا ہے، اور وہ اس پر اپنی جو ہے وہ گورنر کو ریموو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اختیار پریزیڈنٹ کے پاس ہے، پریزیڈنٹ چاہیں تو اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی جو اس نے اقدامات اٹھائے ہیں گورنر بلیگ الرحمان صاحب نے اس پر جو ہے وہ اسے ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے وہ وزیر اعظم کو سمری لکھ سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ خط لکھ سکتے ہیں غیر قانونی کاموں کے حوالے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ سیاسی میدان میں تو نہیں کر سکتے، بالآخر انہوں نے آنا تو عوام کے درمیان ہی ہے، اور پھر یہ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، ان میں کیوں ڈر ہے؟ ڈر اسی وجہ سے ہے کہ ان کو اپنے جو بڑا چور ہے، ڈاکو ہے نواز شریف، اس کو واپس لانے کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھانے ہیں، اور جب تک بڑا چور نہیں آئے گا، بڑا ڈاکو نہیں آئے گا تو ان کو جو ہے سکون نہیں ملے گا۔ تو اس سے پہلے اس کی ایک راہ ہموار کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک لیول فیلڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے اس چور کو، ڈاکو کو، اور گورنر نے جو یہ کام کیا ہے، بلکہ نواز شریف و زرداری کا رابطہ ہوا تھا رات کے آپس میں، اور پھر انہوں نے جو ہے رات کے پیر میں، کیونکہ یہ دوپہر کو کرتے ان کو پتہ تھا عوام سڑکوں میں ہوتی، رات کے جو ہے آدھی رات کو جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کا نوٹیفیکیشن کر کے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ نہ صرف کلاڑی ماری بلکہ آئین کے ساتھ بھی انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ رضائی صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہوں گے۔ اگر آئین و قانون کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے، اس ریاست نے چلنا ہے، تو پھر تو آج ہی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس پر اپنا شارٹ آرڈر جاری کر کے جو کابینہ ہے اس کو ریسٹور کریں گے۔ اور اب چمبے کی بات یہ ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب نے فوراً ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، گورنر کا وہ آتا ہے، آرڈر آتا ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب، کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب کے ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے، ابھی بھی نئے وفاق کی طرف سے تعینات کی، پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، اور ایک طرف سے جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ان کی آشیرواد بھی ان کو ملی ہوئی ہے، اور اس طرح کے غیر قانونی کام میں ان کو بھی وہ بھی ان کو سپورٹ کریں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا کہہ سکتے ہیں، اس پر ہم کچھ بھی نہیں رائے دے سکتے، لیکن یہ تو بات ضرور ہے کہ عوام سے جو ہے وہ طاقت کے سر چشمہ جو ہوتی ہے وہ عوام ہے، تو امپورٹڈ گورنمنٹ کو جتنا مرضی جو ہے وہ چھپا لیا جائے، جتنا مرضی بچا لیا جائے پنجاب اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے، جانا تو انہوں نے عوام میں ہی ہے، کیونکہ عوام میں یہ جائیں گے تو ایک مینیج الیکشن کرانے کی کوشش کریں، مینیج الیکشن ان سے نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی عوام کے اندر شعور بیدار ہو چکا ہے، اور اب عوام جو ہے عمران خان کو اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، اور
اس بلاگ میں یہ بھی کہوں گا کہ عمران خان کے خلاف جو کردار کشی کی جا رہی ہے، جو فیکس اور ڈیپ فیکس ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، آڈیوز ریلیز کی جا رہی ہیں، انتہائی شرم کا مقام ہے ان لوگوں، ان کرداروں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ عمران خان کی آپ اس طرح کی کریکٹرس اسینیشن کر رہے ہیں۔ آپ کو جو ہے شرم آنی چاہیے۔ یہ وہی پی ایم ایل این ہے کہ جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہے وہ ننگی تصویریں ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ پھینکی تھی، پھکوائی تھی۔ آج بلاول بھٹو صاحب بڑے فخر سے نون لیگ کے اتحادی بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو تو پہلے شرم آنی چاہیے کہ ان کی والدہ کی جو تصویریں جو ہے وہ اسی پی ایم ایل، اسی نواز شریف نے جب وزیر اعظم نہیں تھا، وہ پوزیشن میں تھا، تو آپ کی امی کی جو تصویریں وہ اس نے ادھر سے ہیلی کاپٹر سے پھکوائی تھی۔ تو آپ کس منہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو؟ آپ لوگوں میں تو تھوڑی سی غیرت اور حیا ہی نہیں ہے، آپ لوگ تو بغیرت ہو چکے ہیں۔ اور اب عمران خان کی آپ نے کردار کشی شروع کر دی۔ یہ کردار کشی سب جو عزت ذلت جو ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ ایک فیکس آڈیوز، فیکس ویڈیوز بنا کر اس کو ڈیپ فیک کر کے عمران خان کے آپ کریکٹر ایسینیشن نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے اس ملک کو جو ہے اس عوام کو شعور دیا ہے، اور عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پاکستان میں آیا، اس کا کوئی خاندان جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جتنا مرضی اس کی کردار کشی کر لیں، جتنی مرضی آپ کو آشرواد ہوں، لیکن آپ اس کو جھکا نہیں سکتے۔ وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ کی جو طاقت ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ جتنا مرضی آپ اس کو جھکائیں گے وہ اور زیادہ اڑے گا اور زیادہ عوام میں مقبول ہوگا۔ عمران خان کو اڑانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے وہ حقیقت ہے، اور اس کو آپ کو ماننا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ نہ ہی آپ اس کو گرفتار کر سکتے، نہ ہی آپ اس کو نائل کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس 3.5 سال، ابھی آپ کے 6 سال ہونے والے ہیں، 6 مہینے ہونے والے حکومت میں آئے ہوئے۔ آپ نے بڑی کوشش کی کہ اس کے خلاف کوئی کیسز نکالا جائے، اس کے خلاف کوئی کرپشن کے کیسز نکالے جائیں، لیکن آپ سے کچھ نہیں نکلا، کیونکہ عمران خان نے کرپشن کی نہیں ہے، کوئی کک بیکس کیا نہیں ہے۔ آپ کی تو کرپشن کے کیس تھے، سب کچھ تھا، آپ نے تو آ کر NRO2 لے لیا، اور اس پر عمل درآمد بھی جاری ہے، آپ کو آشرواد بھی جاری ہے۔ تو عوام سب سمجھتی ہے، عوام بولے نہیں ہے، عوام دیکھ رہی ہے، اور عوام آپ کا اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ احتساب کرے گی۔ چاہے الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں یا مارچ میں ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، آپ کا احتساب ضرور ہوگا۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ نے پرزلائی کو بھی اپنی طرف کرنے کی بہت کوشش کی ہے، بڑی آفریں کی ہیں، بڑی PTI کے MNAs کو خریدنے کی بھی کوشش کی ہے، MPs کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ابھی بھی آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ موجود ہے کہ آپ زمین فروشی نہیں کر سکتے، آپ ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی مچھلی بازار نہیں ہے، عوام سے آپ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں۔ آپ کس منہ سے جو ہے وہ عوام کے پاس جو ہے جائیں گے، اور کس منہ سے جو ہے وہ عوام سے ووٹ مانگیں گے؟ کہ آپ ان کے اسمبلیوں میں جا کر، عواموں میں جا کر ان کی زمینوں کے جو ہے وہ اپنی زمینوں کو جو ہے وہ سودے کرتے ہیں، مطلب کہ وہاں آپ اپنا ووٹ ہی بیچ دیتے ہیں۔ جس عوام سے آپ ووٹیں لے کر، لاکھوں کروڑوں ووٹ ایک MNA لے کر آتا ہے، تو وہ وہاں جا کر عوام کا جو ہے سودا کر دیتا ہے چند ایک پیسوں کے عوض۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان PDM والوں کو، ان چوروں ڈاکوں کے، ان جو کمان منتریوں کا جو کنبہ اکٹھا ہوا ہے۔ یہ جو مرضی بھی کر لیں، مینج الیکشن کرا لیں، یقین جانیں یہ لوگ ہاریں گے، اور ان کے نصیب میں ضلالت ہے۔ اور یہ جتنا اپنے آپ کو یہ خود ایکسپوز کر رہی ہے PDM کے، ہم جو لوگ ہیں یہ ہم اولا کے گورنر کے پاس کوئی اتنا آئینی اختیار نہیں ہوتا، لیکن اب وہ کر رہے ہیں، اب انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بہانے تلاش کرنے۔ ایک بہانہ ہے کہ ان کو پتہ ہے عدم اعتماد میں ان کے پاس نمبر کیا ہے، پورا نہیں، 187 ووٹ عمران خان کے پاس ہیں، 177 ووٹ اس وقت کی چوروں کے کنبے کے پاس ہے۔ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ اعتماد پر کا ووٹ بھی اسپیکر صاحب کروا دیتے آج، لیکن انہوں نے پہلے ہی، ان کو ڈر تھا کہ شاید آج عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلی توڑ دیں گے، اور وہ توڑ بھی دیتے، ان کے پاس نمبر کیا تو پورا تھا۔ پہلے آپ اس کو کہتے ہو جی اسمبلی نہیں توڑ رہا، وہ KP بھی توڑے تو ہم الیکشن کرا دیں گے۔ جب وہ سیریس کہتا ہے کہ میں توڑتا ہوں، آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے الیکشن تو کرانے کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرنی، اور آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن وہ ہو جس میں جو ہے وہ آپ کا قائد بھی ہو، آپ کا اپنا الیکشن کمشنر ہو، آپ کا اپنا امپائر ہو، سارے معاملات آپ کے ہوں، تب الیکشن ہو۔ تو ایسے تو ملک نہیں چل سکتا کہ آپ کی مانیاں جو ہیں وہ مانی جائیں۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کا بھی احتساب ہوگا، آپ کے جتنے بھی یہ غیر قانونی کام ہیں اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور قانون کے کٹہرے میں آپ کو لایا جائے گا۔ عمران خان اس ملک کی حقیقت ہے، اس کو آپ لوگ نہیں تبدیل کر سکتے، اور عمران خان کو جتنا مرضی آپ اس کی کردار کشی کر لیں، لیکن آخر میں عمران خان نے سرخرون ہے، اور اس نے ہی وزیر اعظم بننا ہے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، انشاءاللہ نئے سے نئے لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے
حاضر خدمت رہیں گے. خدا حافظ.